کوئی بھی کتاب اٹھا دو، یہ تو ملے گا کہ قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، قرآن سمجھنا عبادت ہے، لیکن یہ نہیں ملے گا کہ قرآن کا ذکر عبادت ہے، قرآن کہنا عبادت ہے۔ لیکن میں تمہیں کئی حدیثیں دکھا سکتا ہوں جب نبی نے کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ ایک منٹ کے لیے رک جاؤ، علی کی محبت عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب یہ روایت میں نہیں کہہ رہا، ایک محفل لگی اور میں اسے کہا کرتا ہوں کائنات کی سب سے خوبصورت محفل یہی تھی۔ ایک محفل لگی، اب آپ نے ذرا تصور کرنا ہے کہ محفل کتنی حسین ہے۔ نبی بیٹھے ہیں، سامنے علی بیٹھے ہیں، ساتھ میں حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ حضرت عائشہ بیٹھے ہیں۔ کائنات کے ہر بڑے طبقے کی نمائندگی ہے، کائنات کے ہر بڑے طبقے کی، شیعہ سنی سب طبقوں کی نمائندگی ہے۔ کیسے؟ انبیاء میں سے سید الرسل بیٹھے ہیں، اہل بیت میں سے علی بیٹھے ہیں، اصحاب میں سے ابوبکر بیٹھے ہیں، ازواج میں سے حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، تو ہر بڑے طبقے کا نمائندہ بیٹھا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، نبی، ازواج نبی اور اصحاب نبی، ان تینوں کی گفتگو کا موضوع ایک ہی ہے، ذکر آل نبی۔ ان تینوں کی گفتگو کا موضوع ہے علی ابن ابی طالب۔ یہ جب محفل لگی ہوئی تھی تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ ان کے بابا، ان کے والد گرامی مسلسل علی کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا حضرت عائشہ نے کیا سوچا، لیکن انہوں نے کہا یہ، فرمانے لگی بابا میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ مسلسل علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے مجھے روکو نہیں، میں عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے میں مشغول عبادت ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کیسی عبادت؟ کہا میں نے اسی نبی سے سن رکھا ہے، اب نظر و الی وجہ علی کی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ جب حضرت عائشہ نے یہ حدیث سنی تو کہنے لگی کہ ایک حدیث آپ نے سنائی ہے، ایک حدیث مجھ سے بھی سنیے، اسی نبی نے کہا ہے علی کا صرف چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، ذکر و علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ جب دونوں نے ایک ایک حدیث ارشاد فرما لی، علی کی ذکر کرنا علی کا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، نبی نے یہ دونوں باتیں سنی، نبی اٹھ کے بیٹھے، کہا تم نے کیا کہا؟ علی کا ذکر عبادت ہے۔ تم نے کیا کہا؟ علی کی زیارت عبادت ہے۔ لو ایک جملہ اور مجھ سے سن لو، صرف ذکر عبادت نہیں، صرف زیارت عبادت نہیں، حب علی کی عبادت، علی کی محبت دل میں ہو تو سانسیں بھی تسبیح بن جاتی ہیں۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور کتنی بڑی عبادت ہے۔ پہلے میں بھی کہتا تھا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کی زیارت عبادت ہے، لیکن مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، علی کا چہرہ دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ پہلے میں بھی سمجھتا تھا بس عبادت ہے، کچھ چیزیں عبادت ہوتی ہیں، جیسے قرآن دیکھنا عبادت ہے، جیسے مسجد دیکھنا عبادت ہے، جیسے والدین کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے سید کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے عالم کو دیکھنا عبادت ہے۔
جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں سوچتا تھا ویسے ہی علی کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن پھر میرے سامنے ایک حدیث آئی اور مجھے پتہ چل گیا وہ عبادتیں اور ہیں، یہ عبادت اور ہے۔ اب کنجوسی ہوگی اگر وہ حدیث آپ کے سامنے نہ رکھوں۔ ہوا کچھ نہیں کہ ایک بندہ مسجد نبوی میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، ہمارا فلاں بھائی کل تک ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، آج ہمیں منہ نہیں لگاتا، کل تک وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، آج ہمیں پوچھتا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور پیسے پہ دھیان نہ دو۔ یہ کہنے کے بعد نبی رکے، کچھ دیر بعد نبی کہنے لگے تمہیں ایسے بندے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا آج کا ایک دن کا عمل ایسا ہے کہ اگر وہ بندہ اس عمل کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے، کائنات کے عمل دوسرے پلڑے میں رکھے، اس کا ایک عمل وزنی ہے۔ اپنا ایک کام ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے اور کائنات کے عمل دوسرے پلڑے میں رکھے جائے تو اس کا ایک عمل وزنی ہے۔ سب نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ، اتنا بڑا آدمی ایک عمل کائنات پہ بھاری، کہا یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر وہ اپنا وہی عمل اللہ کے سامنے لے کے جائے اور ہر گناہگار کے لیے شفاعت مانگے، اللہ شفاعت قبول کرے گا۔ یا رسول اللہ اتنا بڑا آدمی، کہا یہ بھی کچھ نہیں، وہ ایک ہی عمل اگر اللہ کے پاس لے کے جائے اور کائنات کے ہر گناہگار کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ اس کی بات رد نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ اتنا بڑا آدمی، گھبرائے بیٹھے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ اتنا بڑا آدمی، کہا یہ بھی کچھ نہیں، اگر وہ اسی عمل کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے اور اللہ سے ہر بندے کے لیے جنت مانگے، اللہ اس کی بات کو رد نہیں کرے گا۔ سب بڑے متجسس ہوئے آپ کی طرح، یا رسول اللہ اتنا بڑا آدمی بتائیے تو صحیح وہ کون ہے؟ کہا مجھے چھوڑو، سامنے دروازے کی طرف دیکھو کون آ رہا ہے، سامنے دروازے کی طرف دیکھو کون آ رہا ہے، کون آ رہا تھا، کون آ رہا تھا؟ ہر بندہ یہی کہے گا کہ علی ابن ابی طالب، لیکن علی نہیں آ رہے تھے، ایک صحابی آ رہا تھا، علی نہیں آ رہے تھے، ایک صحابی آ رہا تھا۔ سب دوڑ کے اس کے پاس گئے، آج تیرے نبی نے اتنے فضائل پڑھ دیے ہیں، اتنے فضائل پڑھ دیے ہیں، اتنے فضائل پڑھ دیے ہیں، بتا تم نے آج کون سا ایسا کام کیا ہے جو نبی اتنے فضائل پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، آؤ نبی کے پاس چلتے ہیں۔ جب نبی کے پاس آئے، نبی نے کہا ہاں تیرا آج کا عمل کائنات کے اعمال سے وزنی ہے، تیرا آج کا عمل دنیا کے لوگوں کو بخشوا سکتا ہے، تیرا آج کا عمل شفاعت لے سکتا ہے، تیرا آج کا عمل جنت دلوا سکتا ہے، اکیلی تیری نہیں کائنات کے سب لوگوں کی، تو نے آج یہ کام کیا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے کیا کام کیا ہے۔ رسول فرمانے لگے جب گھر سے نکلا تھا تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا گھر سے نکلا تھا بیوی بچوں کے لیے کچھ لینے کے لیے، ذہن میں اچانک آپ کی حدیث آ گئی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے کہا پہلے علی کی زیارت کرتے ہیں، بس میں زیارت کر کے آیا ہوں۔ نبی نے کہا مجھے جتنا ثواب ملا ہے اسی زیارت کے صدقے میں ملا ہے۔ سے اپیل فرمانے اور اس کے بعد جو ہے مجلس کسی طرح سے جاری ہے۔ سلوات پڑھے بات میرا تو نہیں بیٹھے میرے، تھوڑی سی اور زحمت دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ذکر، قرآن کہتے رہنا عبادت نہیں، علی علی کہتے رہنا عبادت ہے۔ قرآن انسان کے ظاہر کو پاک کرتا ہے،
علی کا ذکر انسان کے باطن کو پاک کرتا ہے۔ قرآن کے بارے میں میرے چوتھے مولا فرماتے ہیں القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن۔ امام فرماتے ہیں اگر امام کے دروازے پہ آؤ گے تو وہ قرآن تک پہنچائے گا، اور اگر قرآن کے پاس آؤ گے تو وہ امام تک پہنچائے گا، کیونکہ نبی نے کہا یہ جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے جھوٹا ہے وہ بندہ جو قرآن کو مانتا ہے اور علی کو نہیں مانتا، اور جھوٹا ہے وہ بندہ جو علی کو مانتا ہے اور قرآن کو نہیں مانتا۔ جھوٹا ہے وہ بندہ جو قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے لیکن علی نہیں کرتا۔ جھوٹا ہے وہ بندہ جو علی تو کرتا ہے لیکن اسے قرآن کی خبر نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا ہے قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ علی قرآن جیسا ہے، قرآن علی جیسا ہے، دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن کے پاس آؤ گے تو علی کے پاس لے کے جائے گا، علی کے پاس آؤ گے تو علی قرآن تک لے کے جائے گا۔ اگر کوئی بھی دشمن قرآن کا ہے تو وہ علی کا بھی دشمن ہے، جو دشمن علی کا ہے وہ قرآن کا بھی دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ صفین میں علی اور علی کا ایک ساتھی چل رہے تھے، علی کے صحابی نے کہا کہ یا علی ذرا کان لگا کے سنیں، یہ بندہ کتنے اچھے ذہن کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، کتنی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ علی کہنے لگے ہاں، اور یہی قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے، یہی قرآن اس کے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں یا علی؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ جو بھی قاری قرآن پڑھتا ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن گلے میں رک کے دیکھتا ہے، اگر سینے میں علی ہو تو اتر جاتا ہے، اگر دل میں عشق علی ہو تو اتر جاتا ہے، اگر بغض علی ہو تو وہی قرآن کی ہر آیت لعنت کرتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ کہے میں علی کو مانتا ہوں اور قرآن سے غفلت ہو، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ کہے میں قرآن سے مانتا ہوں اور علی سے غفلت ہو۔ بس مجھے دو جملے اور کہنے ہیں کہ قرآن مجید کا بھی ایک چیلنج ہے اور علی کا بھی ایک چیلنج ہے۔ دونوں کے چیلنجوں کو جس نے بھی چیلنج کیا ہے وہ ذلیل ہوا ہے، یعنی دونوں کے مد مقابل جو آیا ہے ذلیل ہوا ہے۔ قرآن نے کہا میں لا ریب کتاب ہوں، جس کو شک ہے میرے جیسی ایک سورہ بنا کے لے آئے۔ علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، میں علی جیسا عالم کوئی نہیں، جس کو شک ہے وہ یہ دعویٰ کر دکھائے۔ ایک چیلنج علی نے کیا سلونی سلونی، ایک چیلنج قرآن نے کیا فاتو بسورۃ من مثلہ۔ دونوں کا چیلنج برقرار ہے، نہ علی کے مقابلے میں کوئی سلونی سلونی کہہ سکا، نہ قرآن جیسی کوئی آیت لا سکا۔ جملہ مجھے ایک کہنا ہے، یہ نہیں کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی۔ ایک بندے نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا سلونی سلونی، ایک عورت نے اسے ذلیل کر دیا اور اسے جوتے کھانے پڑے۔ یہ نہیں کہ بندوں نے قرآن بنانے کی زحمت نہیں کی، بندوں نے قرآن کے مد مقابل آیتیں بنائی ہیں، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل وله خرطوم طویل۔ جس نے یہ آیتیں بنائی اس کو بھی جوتے کھانا پڑے۔ اس کا مطلب دشمن قرآن کا ہو یا دشمن علی کا، یہاں بھی نصیب میں جوتے ہیں وہاں بھی نصیب میں جوتے